وبرکاتہ۔ پیچھے سے آئے گا۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور تمام درود و سلام رحمت عالم نور مجسم نبی محترم تاجدار ختم نبوت شفیع المذنبین سید المرسلین مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے آج ایک مرتبہ پھر یہ مبارک رات ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مبارک رات کی برکتیں نصیب فرمائے، اور وہ سہانی جب گھڑی آئے گی فجر کے وقت میں، جس گھڑی ہمارے حضور اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، قرآن کے مطابق 1000 مہینوں سے جس رات کو افضل قرار دیا گیا ہے، وہ رات نزول قرآن کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو جس رات قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو، تو جس رات صاحب قرآن تشریف لائے وہ رات کتنی عظمتوں والی رات ہوگی۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ آج سے
تقریباً 1400 سال پہلے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات میں تشریف لائے تھے، 12 ربیع الاول پیر شریف کا دن تھا اور فجر کا وقت تھا۔ اس سہانی گھڑی میں طیبہ کا چاند چمک اٹھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور بھی زیادہ ہمارے سینوں کو اس سے بھر دے۔ یہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے مجھے بتاتے ہیں کہ آپ سب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور یقیناً یہ بھی محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا ذکر سننا بھی اسے اتنا ہی محبوب لگتا ہے۔ محبت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو جو ہم ہر سال میلاد النبی کا مختصر جلسہ اپنی مسجد میں اور ایک محفل اپنی طاقت کے اعتبار سے حضور کا ذکر کر کے اس محفل کو سجاتے ہیں، اللہ رب العزت اسے اپنے پاک بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ کل کی رات آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے پوری بات تو نہیں سنی تھی، کیونکہ کل 2-4 باتیں کر لینے کے بعد پھر موضوع ہی کہیں اور چل پڑا، اور اس کے بعد پھر اسی موضوع پر ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ وہ اس لیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جاتی ہے تو پھر آخر حرف یہی ہوتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو لکھنے کے لیے دنیا کے سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کی لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے اور پھر سارے پتوں کو کاغذ شمار کر لیا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو لکھا جائے تو یہ سب تو ختم ہو جائے گا، لیکن حضور کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی شان اللہ نے اپنے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ مجھے اسی طرح آپ کی سبحان اللہ کی صدائیں آج سننے میں لطف محسوس ہوگا۔ سبحان اللہ کو تو خیر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں مزہ نہیں آیا یا زوردار نہیں تھی، اس طرح کے الفاظ بعض اسٹیجوں پر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے اس طرح کا لفظ کہ کمزور سا آپ نے کہا یا اس طرح، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سینے کا زور لگا کے نہیں بھی کہتے تو چلو نہ کہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جتنا زور آپ بغیر تکلیف کے جتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آج کی رات تو اتنی آواز میں آپ سب کو سبحان اللہ کہہ لینا چاہیے۔ اب آپ کا کتنا زور ہے یہ بھی مجھے معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ آج میں بھی چاہوں گا کہ آپ بولیں سبحان اللہ، ویسے ہم بار بار آپ کو کبھی بھی نہیں کہتے، لیکن آج میں چاہوں گا کہ آپ بولتے رہیں تاکہ آپ کی زبانیں اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہیں، اور جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام میں آپ کے سامنے لیتا رہوں تو اس وقت کوشش کریں کہ آپ کی زبان پر درود شریف کے ترانے بھی ہونے چاہیے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم
اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں. آج ابتدا جس بات سے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ ہم چلیں گے آگے، آہستہ آہستہ. آپ کا جتنا اچھا ذوق ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم آپ کو حضور کی تعریف سنا سکیں گے انشاءاللہ، جیسا آپ کا ذوق. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں چاہتا ہوں کہ حسن و جمال پر بات کر لی جائے. سب سے پہلے حضور کے حسن پر، اور حضور کے حسن میں آپ کے جسمانی تمام اعضاء کا ذکر جتنا ہم سے ممکن ہو سکے گا وہ آج ہم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ تصور میں رہیے، مکمل تصور میں رہیے، توجہ ہمارے الفاظ کی طرف ہو اور آپ کا ذہن ہرے ہرے گنبد خضرا کی طرف جا رہا ہو، آپ کی ساری توجہ وہیں پر ہو. یعنی یہ یہاں پر توجہ صرف اس لیے ہو کہ آپ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کا دل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس طرح رہا کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے ہوش و دل، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یعنی ہمارا جو جتنا سامان ہے، جان، دل، ہوش، عقل، خرد، سوچے، سب کچھ وہاں ہے. کا جسم صرف ادھر ہے. یعنی ہم ادھر ہیں تو سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جس کی بات ہو رہی ہے ہمارا سارا سامان وہیں پر پہنچا ہوا ہے. اس طرح جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا. انشاءاللہ آپ سب بھی چلیں گے مدینے کو، پھر کہیں گے اب پہلے سوچے پہنچا کرتی تھی، اب عاشق رسول جسم کو لے کر بھی مدینے والے مصطفیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. آج آپ لوگوں کو کہیں جانا تو نہیں ہے نا؟ بیٹھیں گے نا؟ آج میں نے بھی کہیں وقت نہیں دیا، کہیں بھی نہیں، بس یہیں پر. اس کے بعد پھر دوسرا کہیں بیان نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے گا طاقت ہوگی یہیں پر بات کریں گے. اس کے بعد پھر اختتام کی طرف نعت خوانی بھی کریں گے انشاءاللہ. مختصر بیان کر لینے کے بعد پھر مختصر نعت خوانی ہم دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسی تھی؟ آپ سوچیں، خوبصورت سے خوبصورت شخص کو، سب سے خوبصورت شخص آپ نے دنیا میں اگر کوئی دیکھا ہے، آپ نے انسانوں میں اگر کوئی دیکھا ہے، سوچیں اس کو. جتنا بھی خوبصورت آپ نے دیکھا ہے نا، بعض لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے بھی اگر کوئی خوبصورت شخص نظر آتا ہے، اگر کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوں، کسی کی ہونٹ بڑے خوبصورت ہوں، کسی کے گال خوبصورت ہوں، کسی کا انداز اور اسٹائل اور جو کچھ اس کے اندر اس کی جسمانی حیت کے اعتبار سے وہ بڑا پیارا اور خوبصورت نظر آتا ہو، بال بڑے خوبصورت نظر آتے ہوں، آپ یقین کریں ہم اسی وقت سوچ لیتے ہیں یار یہ حضور کا غلام ہے، پتہ نہیں نیک ہے کہ گنہگار ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، ہمارے حضور کا حسن کا عالم کیا ہوگا، سرکار کتنے خوبصورت ہوں گے. کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل اس کائنات کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں کیا. جتنا خوبصورت اللہ نے کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، کائنات میں نہ پہلے کسی کو بنایا ہے نہ بعد میں اللہ کسی کو بنائے گا. جتنے خوبصورت ہمارے حضور ہیں کوئی بھی نہیں ہے. اس کائنات کے اندر بڑے بڑے خوبصورت لوگ گزرے ہیں، انتہائی خوبصورت بڑے بڑے خوبصورت لوگ گزرے ہیں. تمام کا حسن ایک طرف. حضور کے صحابہ میں دیکھیں، حضرت دحیہ کلبی یہ حضور کے صحابی تھے، یہ بڑے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ جب حضرت جبرائیل بھی آتے تھے نا تو حضرت جبرائیل بھی رسول اللہ کے پاس ان صحابہ کی شکل کو اختیار کر کے آیا کرتے تھے.
یعنی حضرت دحیہ جو حضور کے صحابی تھے، ان کی صورت میں جبرائیل آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت بہت تھے، بہت پیارے تھے. حضرت دحیہ بڑے حسین و جمیل انسان تھے، ان کی شکل و صورت میں جبرائیل آتے تھے. اب دیکھیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ. اور اس کے بعد اگر انبیاء کی بات کی جائے تو نبیوں میں بھی بڑے بڑے خوبصورت، سارے ہی خوبصورت تھے، سارے ہی خوبصورت. ان سارے خوبصورتوں میں اللہ نے جس کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. بڑے حسین و جمیل تھے، اتنے پیارے تھے حضرت یوسف، اتنے خوبصورت تھے، اتنے پیارے حضرت یوسف کہ حضرت یوسف کے دور میں مصر میں جب قحط سالی ہوئی نا، جب لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، بارشیں نہیں برس رہی تھی، اناج نہیں تھا، اس وقت لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا حسن دیا تھا کہ جو بھوکا آتا تھا حضرت یوسف کو دیکھتا تھا، اس کی بھوک مٹ جاتی تھی. کتنے خوبصورت ہوں گے، بھوک مٹ جاتی تھی، اپنی بھوک کو بھول جاتے تھے حضرت یوسف کو دیکھ کے. اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں. یعنی ساری کائنات میں جتنے خوبصورت آئے ہیں وہ سارے خوبصورت ایک طرف، حضرت یوسف ایک طرف. سب سے حسین حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا. اور پھر حضرت یوسف کے بارے میں آپ نے سنا ہے، وہ زلیخا تھی نا، وہ حضرت یوسف پہ دل دے بیٹھی تھی. حضرت یوسف اس وقت غلام بنا کے لائے گئے تھے، مصر میں غلام بنا کے لائے گئے تھے حضرت یوسف. حضرت یوسف کو زلیخا نے پسند کیا، اور ایسا پسند کیا کہ حضرت یوسف کو امام غزالی نے لکھا ہے، کوئی آ کر صرف زلیخا کو یہ کہتا تھا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے. زلیخا کے ہاتھ میں ہار ہوتا، موتی ہوتے، جواہرات ہوتے، ہیرے ہوتے، اس کو کہتی یہ لے تیرا تحفہ، تو نے میرے یوسف کو دیکھا ہے. اتنی محبت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. یہ حضرت یوسف جو ہے نا، ان کو جب زلیخا نے دیکھا، پیار ہوا. جب پیار ہوا حضرت یوسف سے، محبت ہو گئی، دل آ گیا، دل دے بیٹھی حضرت یوسف کو. پھر کیا ہوا؟ پھر نا زلیخا کی سہیلیاں تانے مارنے لگی تھی. وہ کہنے لگی کیسی عورت ہو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنا لیول اور اپنا اسٹیٹس دیکھو. ایک غلام سے محبت کر بیٹھی ہو، ایک ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی ہو کہ جس کا لیول تمہارے لیول کے اعتبار سے، یعنی عہدہ اور منصب اس وقت جو تھا، کیونکہ تم ایک وزیر کی بیوی ہو، تم نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، تم اپنا لیول دیکھو. تو زلیخا کو جب بار بار سہیلیوں کے تانے لگے نا، تو زلیخا نے کہا کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، جب یہ دیکھیں گی نا تو ان کو بھی لگ پتا جائے گا کہ دل بھی دیا ہے تو کسی دلبر کو دیا ہے، پیار کیا ہے تو کسی ایسے سے کیا ہے کہ جو ہے اتنا سونا، ہے اتنا خوبصورت، ہے حسن و جمال کا پیکر. یہ دیکھیں گی تو انہیں پتا چلے گا. پھر کیا ہوا؟ زلیخا نے نا وہ دعوت رکھی، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. دعوت رکھی، دعوت رکھ کے بہت ساری سہیلیوں کو جمع کیا. سہیلیاں آئیں، جمع ہوئیں، اور ان کو ہاتھ میں چھری اور پھل تھے. یہ ایک دعوت کا انداز تھا. آج بھی ایسی دعوتیں کہیں کہیں ہوتی ہیں. ایک جگہ ہم نے ایسی دعوت کھائی ہے کہ کھانا وانا سب کھا لینے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے تھال فروٹ کے رکھ دیے اور ساتھ میں چھریاں رکھ دی. کہا خود ہی کاٹیں، خود ہی کھائیں، جو دل چاہے آپ فروٹ میں سے اٹھائیں. مختلف قسم کے فروٹ اور چھری بھی ساتھ رکھ دی. کہا آپ خود آپ کی مرضی کے اعتبار سے آپ استعمال کریں اور کھائیں. تو اس طرح کی کوئی دعوت تھی. زلیخا کی سہیلیاں جمع تھی، دعوت چل رہی تھی. ایک ہاتھ میں پھل تھا، ایک ہاتھ میں چھری تھی. ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ پھل جو تھا وہ ناشپاتی تھا. وہ پھل ہاتھ میں تھا اور چھری چلا رہی تھی. اتنی دیر ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کر لی گئی کہ اے یوسف علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، اس وقت تو ان کو پتہ نہیں تھا، اے یوسف آپ یہاں سے گزریے، یہاں سے گزریے. حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے نا، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان یوسف کی زلیخا کی سہیلیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو ایسا دیکھتی رہ گئی. استغراق کا یہ عالم تھا. حسن یوسف میں ایسی غرق ہو گئی کہ ان کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ہم کو صرف
پھل کاٹنا ہے، اپنی انگلیاں نہیں کاٹنی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا اور ان کو ذرا برابر احساس بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں پتا چلا۔ وہ کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں لگتا ہمیں، یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، اتنا حسن و جمال کا پیکر، یہ کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی بشر نہیں لگتا، یہ تو کوئی ملک ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ انگلیوں کا پتہ نہیں چلا، کہا نہیں پتہ چلا۔ یہی بات سیدہ عائشہ پاک کے سامنے ہوئی، یہی بات سیدہ عائشہ پاک کے سامنے ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی مصر کی عورتوں نے تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا، انہوں نے حسن یوسف کے نظارے کیے تھے۔ تو اے عائشہ، یہ جو محمد رسول اللہ کو دیکھنے والے ہیں یہ ایسا کیوں نہیں کرتے، یہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو سیدہ عائشہ پاک کہنے لگی وہ تھی نا زلیخا کی سہیلیاں، مصر کی عورتیں، انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ اگر میرے محبوب کی صرف پیشانی کو دیکھتی، انہوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی، محبوب کی پیشانی کو دیکھ کے چھریاں دلوں میں ڈال دیتی، چھریاں تو پھر دلوں میں ٹھلاتی۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ حضور کو دیکھنے والے نے اس طرح نہیں کیا؟ پھر ایسا کیوں ہوا؟ اس کو سمجھو، میں نے کیوں سنایا آپ کو واقعہ، اب اس کو سمجھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے نا، حضور جیسے خوبصورت حسن و جمال کے پیکر تھے، جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں نورانیت، چمک دمک تھی، اگر خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو جیسا حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنایا، اور اس حسن پر اللہ نے جو پردے رکھے تھے، اگر خدا وہ پردے نہ رکھتا تو کسی کے اندر یہ طاقت نہ ہوتی کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ سکتا، کسی کے اندر طاقت نہ ہوتی کہ وہ حضور کے چہرے کو دیکھ پاتا۔ یہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اس بات کو لکھا ہے، آپ کہتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم لعجزنا عن ذلک۔ کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں کیا گیا، اگر حضور اپنے تمام حسن کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے، اگر جیسا حسن اللہ نے محبوب کو دیا ہے، اگر حضور اس تمام حسن کے ساتھ اگر جلوہ گر ہوتے تو فرمایا ہماری آنکھیں اس کے دیدار کی طاقت ہی نہیں رکھتی ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا جیسے حضور ہیں۔ حضرت حسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے، حضرت حسان ابھی تو میں نے بات ہی شروع نہیں کی ہے، ابھی صبر کریں، میں شروع کر رہا ہوں۔ حضور کے چہرہ انور کو حضرت حسان دیکھتے تھے، جب حضور کو دیکھتے تھے حضرت حسان، اچھا تھے بھی شاعر، کون تھے؟ نعت گو شاعر، نعت لکھتے بھی تھے اور نعت پڑھتے بھی تھے۔ حضرت حسان کیا کرتے تھے؟ نعت لکھتے بھی تھے اور نعت پڑھتے بھی تھے۔ حضرت حسان جب نعت لکھتے تھے، اچھا پڑھتے کب تھے؟ اللہ اکبر، ممبر رسول اللہ لگایا کرتے تھے، ممبر پر حضور بٹھاتے تھے، پھر اپنی نعت سنتے تھے، ممبر پر بیٹھ کر کے نعت سنایا کرتے تھے۔ اچھا حضرت حسان نعت لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے بھی شاعر، شاعری کرتے تھے۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، جو شاعر ہوتا ہے نا، اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں بھی لکھتا ہے تو پہلے اس میں ڈوب جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، کیونکہ اس کو نا استعارے لینے ہوتے ہیں، مجاز استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کو حسن و جمال کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس کو تشبیہ دینی ہوتی ہے، تو وہ بڑا غور کرتا ہے اس چیز میں۔ جس کا حسن، اگر حسن پہ شاعری ہے تو وہ اس حسن کو دیکھے گا، غور سے دیکھے گا، اس کے بعد پھر اس حسن پر تعریف کرے گا۔ حضرت حسان حضور کے نعت پڑھنے والے، نعت لکھنے والے ایسے صحابی ہیں۔ ہم حضرت حسان سے پوچھتے ہیں، اے حضرت حسان، آپ نے ہی تو کہا ہے
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرم من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ گویا کہ آپ کو ایسا بنایا گیا ہے جیسا آپ خود چاہتے تھے، آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے۔ اے حضرت حسان، آپ کہہ رہے ہیں میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں حضرت حسان ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ آپ نے بھی دیکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ اے حسان ہم آپ سے پوچھتے ہیں چونکہ آپ نے دیکھا ہے، ذرا ہمیں تو بتائیں آپ نے کیسا دیکھا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں میں دیکھتا تھا رسول اللہ کے چہرے کو، میں دیکھتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو۔ کہتے جب حضور کے چہرہ انور کی طرف میں جب دیکھتا تھا نا، کہتے لما نظرت الی انوارہ، جب حضور کے مبارک چہرے کی طرف جب میں دیکھتا تھا، ان انوار کو دیکھتا تھا، تو کہتے ہیں وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، کہتے جب حضور کے چہرے انور کو دیکھتا تھا نا، حضور کے مبارک چہرے سے ایسی نور کی شعاعیں نکلتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اب مزید دیکھتا رہا تو میری آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ اس خوف سے میں آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو رکھ لیا کرتا تھا ایسے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت حسان ایسے دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ دیکھا کیسے ہوتا؟ کسی ماں نے جنا ہوتا تو دیکھا ہوتا نا۔ حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا خوبصورت چہرہ، اتنے خوبصورت حضور، اتنے حسن و جمال کے پیکر۔ آپ بس سوچتے چلے جائیں تصور میں، حسن سوچیں، حسن خوبصورتی سوچیں، کتنی چمک ہوگی رسول اللہ کے چہرے پر۔ ٹک ٹکی باندھ کے کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا، ٹک ٹکی باندھ کر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دیر تک رسول اللہ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے صحابہ بھی نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ حضور کے چہرے پر نور چمکتا تھا، ایسا روشن خوبصورت چہرہ تھا۔ اب سنتے چلے جائیے صحابہ حضور کے چہرے کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے، سنتے چلے جائیے۔ اللہ اکبر، لطف لیجئے ان الفاظ سے، لطف لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اور حضور کے خلق بھی تمام لوگوں سے زیادہ دلکش اور خوبصورت تھے۔ سرکار کا چہرہ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک اور حدیث سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کا یہ قول روایت کیا گیا ہے، کہتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملے پر ذرا غور کرنا، حضرت ابو ہریرہ کا جملہ ہے، کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے حبیب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی جو اللہ کے حبیب سے زیادہ خوبصورت ہو، آج تک نہیں دیکھی۔ تو آپ بتائیں نا حضور کے چہرے میں کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کے بارے میں؟ سنیں ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، کہتے کان الشمس تجری فی وجہی، کان الشمس تجری فی وجہی، کہتے ہیں حضور کا چہرہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج رسول اللہ کے چہرے سے طلوع ہو رہا ہے۔ آپ کی آواز میں بھی دم نہیں لگ رہا۔ زندہ باد۔ آپ تو ابھی سے ہی تھکے تھکے لگ رہے ہیں،
میں تو ذہن بنایا آج آپ کو زیادہ سنانے کا. بولیے نا سبحان اللہ. جی ایک اور سنیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام بخاری نے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں, اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف. پوچھا گیا کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو کہنے لگے, حضرت برہ نے جواب دیا, کہنے لگے نہیں بلکہ رسول اللہ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا. کہا تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ کہا نہیں چاند کی طرح چمکتا تھا, کیونکہ چاند میں روشنی بھی ہے اور گولائی بھی ہے جو چہرے کا حسن ہوتا ہے. چاند میں روشنی بھی ہے اور گولائی بھی ہے. اور ہم تو کہتے ہیں, ایک شاعر نے کہا تھا, ویسے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا. اچھا نا, چاند کی طرح کیوں کہا؟ کیوں کہا آپ جانتے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب بھی کبھی کسی کو خوبصورت کہا جاتا ہے نا, ماں اپنے بچے کو بھی کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے, چاند کی طرح خوبصورت ہے. حقیقت میں وہ اسی کے لیے چاند ہوتا ہے, کسی اور کے لیے چاند ہوتا, زیادہ تر اپنے ماں باپ کے لیے وہ چاند ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے وہ چاند نہیں ہو, کیونکہ ہر ماں باپ کے لیے اپنا اپنا بچہ چاند ہوتا ہے, سب کے ہی چاند نہیں ہوتے. تو اس لیے رسول اللہ کو جو یہ صحابہ کہتے تھے وہ اس لیے نہیں کہتے تھے, وہ اس لیے کہتے تھے کہ اللہ نے رسول اللہ کو ایسا بنایا تھا کہ پوری کائنات میں رسول اللہ جیسا اور کوئی تھا ہی موجود نہیں, کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. اتنا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ. کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا سورج رسول اللہ کے چہرے سے طلوع ہو رہا ہے, کتنی چمک ہوتی ہوگی, اور چاند جیسا چمکدار. لیکن چہرے کو اگر چاند جیسا نہ کہیں تو کون سی خوبصورت چمکتی ہوئی چیز ہے کہ اس جیسا کہیں, اور کون سی چیز ہے؟ اس لیے کہہ دیا گیا کہ چاند جیسا چمکدار. ورنہ آج کل کے شاعر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ چاند سے تشبیہ دینا, چاند جیسا بتانا, یہ کون سا انصاف ہے؟ ارے دیکھتے نہیں چاند کے چہرے پر چھائیاں ہے, ہمارے حضور کا چہرہ صاف ہے, ہمارے حضور کا چہرہ صاف ہے, خوبصورت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا غوث اعظم. ایک مرتبہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی. اللہ اکبر. بندہ جب نا خوبصورت کپڑے پہن کے آتا ہے, جب بندہ روٹین کے علاوہ خوبصورت کپڑے امامہ شریف لگا کر, خوبصورت ہو کر, تازے تازے بال بنوا کر اور بالکل چمک دھمک کر کے بندہ کسی کے سامنے آتا ہے, ہر شخص کہتا ہے کہ یار اس کپڑے میں آپ کیا لگ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اصل میں کچھ لوگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں, کچھ لوگوں پر کپڑے, ٹوپی, امامہ, جوتے, گھڑی اور اس طرح کی جو چیزیں لگائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے وہ خوبصورت لگتے ہیں. ویسے خوبصورت نہیں ہوتے اتنے, لیکن کپڑے ان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں, لباس خوبصورت بناتا ہے. کوئی خود ہی خوبصورت ہوتا ہے, کسی کو لباس خوبصورت بناتا ہے. جب بندہ کوئی اچھے کپڑے زیب تن کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہو. اللہ اکبر. ہمارے حضور تھے ہی خوبصورت, ہمارے حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں, تھے ہی اتنے خوبصورت. ایک مرتبہ سرکار نے سرخ کپڑے, اللہ اکبر, آپ نے سرخ چادر اوڑی. جب سرکار آئے نا صحابہ کے درمیان, اللہ اکبر, چاندنی رات تھی, چاندنی رات تھی. حضرت جابر دیکھ رہے تھے حضور کو, حضرت جابر حضور کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. حضور نے وہ سرخ چادر زیب تن کی ہوئی تھی. اللہ اکبر. حضرت جابر کہتے ہیں میں ایسے کر کے نا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا, پھر آسمان پہ 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا, پھر حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا, پھر آسمان پہ چاند کو دیکھتا تھا, پھر حضور. کیا کر رہے ہو جابر, کیا کر رہے ہو؟ بار بار اوپر نیچے دیکھ رہے ہو. گویا کہ حضرت جابر یہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں چاند بھی آسمان پر چمک رہا ہے, آمینہ کا لال بھی زمین پر چمک رہا ہے.
وہاں چاند چمک رہا ہے، یہاں آمنہ کا لال چمک رہا ہے، بلکہ یہ چاند تو جو چمک رہا ہے اس کی روشنی بھی تو مصطفیٰ کے چہرے سے ملی ہے۔ ارے یہ چاند بھی خوبصورت ہے، یہ پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، آمنہ کا لال زمین پر رہ کر لوگوں کو نور ایمان سے چمکا رہا ہے۔ گویا کہ حضرت جابر اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں اور حضور کے چہرے کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آج کس کو خوبصورت کہوں، اور حضرت جابر اب بالآخر آپ نے یہ فیصلہ کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور اس 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ میرے نزدیک خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جابر کہتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا نا، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں بھی تھی نا، رسول اللہ کی زلفیں بھی تھی۔ اچھا حضور کی زلفیں کیسی ہوتی تھی؟ ابھی میں حضور کے بالوں پر آیا نہیں ہوں، انشاءاللہ جب حضور کے بال مبارک کی بات ہوگی تو آگے آئیں گے، ابھی تو ہم صرف چہرے پر چل رہے ہیں۔ چہرے میں آنکھ پر نہیں آئے، ناک پر نہیں آئے، دانتوں پر ابھی بات نہیں ہوئی، زبان پر نہیں ہوئی، لعاب دہن پر نہیں ہوئی، کان مبارک پر نہیں ہوئی، ابھی آپ کی عقل پر نہیں ہوئی، ابھی آپ کی دل پر بات نہیں ہوئی، ابھی آپ کے بازوں کی بات نہیں کی، ابھی آپ کے ناخن کی بات نہیں کی، ابھی آپ کے دیکھنے کی، بولنے کی، چلنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، کھانے کی، ان چیزوں کی بات ہم نے نہیں چھیڑی، ابھی صرف ہم چہرے پر رکے ہوئے ہیں۔ اتنے خوبصورت ہمارے آقا، صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ کو ہم نے دیکھا نا، حضور نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی، کہتے ہیں اتنا خوبصورت انسان سرخ جوڑے میں کالی کالی زلفوں والا دنیا میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اتنے خوبصورت ہمارے حضور، اتنے پیارے ہمارے حضور۔ اگر کسی سے حسن کی وجہ سے پیار کرتے ہو نا تو دوستوں پیار صرف اور صرف محبوب مصطفیٰ سے کیا جائے، ان سے حسین کائنات پہ کوئی بھی نہیں ہے، ان سے خوبصورت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، جیسے ہمارے حضور ہیں کائنات میں ایسا حسین و جمیل کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ آپ کا جذبہ نہیں بتا رہا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے ہمارے حضور ہیں، جیسے ہمارے آقا ہیں، جیسے ہمارے داتا ہیں۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن، پھول لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، سرکار پھول ہی پھول ہے۔ اور پھول بھی ایسے ہیں کہ دنیا میں پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، دنیا میں پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، حضور ایسے پھول ہیں کہ پھول کو خوشبو بھی رسول اللہ سے ملی ہے، حضور ایسے پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی خار کہتے کانٹے کو، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے شمع جلائی جاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دھواں ہوتا ہے، لیکن فرمائے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول ہے کہ جس کے ساتھ خار نہیں ہے، یہی پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، یہی شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ اور یہ شمع ایسی ہے، ایک شمع وہ ہوتی ہے جو جدھر ہوتی ہے ادھر ہی روشنی ہوتی ہے، شمع جہاں ہوتی ہے اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی شمع ہے کہ جہاں روشنی ہی روشنی پھیلی ہے، وہ روشنی کب سے پھیلی تھی؟ جب سے نور مصطفیٰ کو بنایا گیا تب سے روشنی پھیلی ہے، اور ساری کائنات میں نور مصطفیٰ کو، سارے کائنات میں نور مصطفیٰ کو چمکایا گیا ہے، اور ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے چمکایا گیا ہے، ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے چمکایا گیا ہے۔ ہمارے حضور بڑے خوبصورت، بڑے ہی خوبصورت، حسین و جمیل۔ اب سنیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی کہانی، اللہ اکبر۔ میں آپ کو سنا دوں، میرا دل چاہتا ہے، ایسے نہ وہ واقعہ رہ جائے۔ ہمارے شکیل قادری صاحب مجھے اکثر کہتے ہیں امام صاحب یہ والا واقعہ نہ چھوڑنا۔ کہاں گئے شکیل بھائی؟ کہاں بیٹھے؟ آگے آئیں، آگے آئیں، جلدی سے آئیں، پیچھے نہ بیٹھیں آپ آگے آئیں۔
اس طرح کے مسکراتے چہرے بالکل آگے آگے سامنے بیٹھے. شکیل قادری صاحب کہتے ہیں یہ واقعہ امام صاحب کبھی نہ چھوڑنا. جب میلاد کا مہینہ آئے تو یہ کہہ کر کے فرمائش کر کے کہتے ہیں امام صاحب یہ ضروری ہے, یہ آپ نے سنانا ہی سنانا ہے, تو سنیں, اب آپ سب سنیں اور محبت رسول کو بڑھائیں اپنے سینوں میں, محبت رسول کو بڑھائیں. ایک مرتبہ نا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بولیے سبحان اللہ, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے آپ نے ہجرت کی نا, یہ آپ سنیں گے نا آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اس میں حضور کے حسن کی بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں اس ایک واقعے کے اندر. اتنی باتیں ہیں کہ آپ سنیں اور لطف اندوز ہوتے رہیں, بہت ساری خوبصورت باتیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر ہجرت پر نکلے ہیں. آپ نے نا مکے سے رہائش کو چھوڑا اور پھر آپ مدینے پاک کی طرف آپ نے سفر باندھا. اسی راستے میں آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے, ایک ایسی بستی کی طرف پہنچے, ایک ایسے گھر کے پاس سے گزرے ہیں. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے, آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ, یہ بھی آپ کے ساتھ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو یہ شخصیات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے کر جا رہے ہیں. ایک جگہ آئی, ایک گھر تھا, اس گھر میں نا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. ایک گھر میں ایک عورت بیٹھی تھی, اسے ام معبد کہتے ہیں. یہ معبد ایک شخص ہیں, ان کی بیوی ہیں, ان کو کہتے ہیں ام معبد. ام معبد جو تھی, اور یہ جو ام معبد تھی اس کے گھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے. ام معبد کے پاس سے رسول اللہ جب گزرے تو اس گھر کی طرف سرکار نے تھوڑی دیر کے لیے وہاں انتظار فرمایا, وہاں رکے تھوڑی دیر کے لیے. جب وہاں رکے نا تو وہاں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد سے جب گزر ہوا تو وہ ایسی عورت تھی, ویسے بھی وہاں سے راہگیر جو گزرتے تھے ان کی خدمت کرتی تھی. آج بھی مدینہ شریف میں اسی طرح کا انداز ملتا ہے. جو راہگیر ہوتے ہیں ان کو ضرور وہ خدمت کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک ہمارے دوست تھے, مدینہ پاک سے مسجد نبوی حرم شریف سے نکل کر مسجد قباء جا رہے تھے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ وہاں جائیں گے تو یہ نمبر بھی یاد رکھیے گا, انشاءاللہ وہاں جا کر بہت فائدہ ہوگا. کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو بیچارے وہ جاتے نہیں اس راستے سے, وہ گاڑی کرتے ہیں, پھر وہ نمبر گاڑی والا لے کر ان کو جاتا ہے. میں آپ کو آسان ایک راستہ بتاتا ہوں. جب آپ مسجد نبوی شریف جائیں تو گیٹ نمبر 309 آتا ہے. گیٹ نمبر 309 جو جہاں پر ہے نا, گیٹ نمبر 309 سے بالکل سیدھا نکلے, وہاں سے بالکل سیدھا راستہ جاتا ہے. نہ راستے میں کوئی موڑ ہے نہ کوئی ٹرن ہے, بالکل سیدھا ہے. وہاں سے گاڑی نہیں جاتی, چھوٹی چھوٹی اسٹائلش سائیکلیں, چھوٹی چھوٹی گاڑیاں وہ اس روڈ پہ صرف چلتی ہے. ورنہ پیدل جانے کا راستہ ہے, سارا پیدل جانے کا راستہ ہے. درمیان میں گھر بھی آئیں گے, بازار بھی, پورے راستے میں بازار ہوگی, اور آپ پیدل چلتے ہیں, کوئی ٹرن نہیں ہے, سیدھا راستہ جاتا ہے مسجد قباء کی طرف. اور یہ وہ مسجد ہے کہ یہاں ہر ہفتے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سواری پر کبھی پیدل جا کر وہاں نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اس جگہ ہمارے حضور جاتے تھے مسجد قباء میں. یہ جو مسجد ہے گیٹ نمبر 309 سے راستہ جاتا ہے سیدھا مسجد قباء کی طرف. کوئی ٹرن نہیں ہے راستے میں, کوئی موڑ نہیں ہے. لوگ بہت گھوم پھر کے کہیں سے گاڑی کر کے ٹیکسی کر کے جاتے ہیں, لیکن یہاں سے پیدل جائیں. اور پیدل جانے میں جتنا مزہ ہے نا اتنا مزہ آپ کو شاید گاڑی میں نہیں آئے گا. آپ پیدل جائیں, یہ حضور کی سنت ہے. پیدل لمبا ہے لیکن بالکل پیدل سیدھا راستہ چلے جائیں. یہ راستہ ایسا ہے, ہمارے دوست بتا رہے تھے, جب ہم گئے تو اتفاق نہیں ہوا ہمارے ساتھ اس طرح کا, لیکن ہمارے دوست بتا رہے تھے, وہ ہم سے پہلے ہو کر آئے. وہ کہتے ہیں یہ راستے سے آپ جائیں گے نا تو صبح آپ کو ایسا بھی ملے گا, کوئی آپ کو راستے سے روک کر کے کہے گا ادھر آؤ, تم رسول اللہ کے مہمان ہو, ذرا ہمارے پاس سے آ کے ناشتہ کر کے چلے جاؤ. آؤ تم حضور کے مہمان ہو, آؤ ہمارے گھر ذرا ناشتہ کر لو, ذرا کچھ کھا پی لو ہم سے. وہ تمہیں کچھ نہ کچھ پیش کریں گے, تمہیں دودھ دیں گے, تمہیں لسی پلائیں گے,
تمہیں لبن پلائیں گے، تمہیں کوئی اچھی چیز دیں گے، تمہیں وہ کہوہ پلائیں گے، تمہیں اس طرح کی اچھی چیزیں پیش کریں گے، تم رسول اللہ کے غلام ہو، حضور کے مہمان آئے ہو، کھجوریں پیش کریں گے۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور اس دن ہمارا روزہ نہیں تھا۔ ایک پیر کا دن ہوتا ہے، ایک جمعرات کا دن ہوتا ہے، یہ دو دن خاص ہوتے ہیں۔ اس دن وہاں افطار، سال کے 12 مہینے، رمضان کو چھوڑ کر سال کے 12 مہینے ان دنوں میں بھی افطار ہوتی ہے۔ تو میں وہاں بیٹھا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، تو جیسے ہی دسترخوان لگا، اور پہلی مرتبہ تھا، 2017 کی بات ہے، میں بالکل ایسے بیٹھا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس وقت نا جب میں نے دیکھا دسترخوان لگ رہا ہے اور کھجوریں اور جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں وہ سب انہوں نے لا کے رکھ دیں، تو میں وہاں سے تھوڑا سا چہرہ اپنا پھیر کر دوسری جگہ بیٹھ گیا، دسترخوان سے ہٹ گیا۔ تو اس نے مجھے، عربی تھا، اس نے مجھے ہاتھ لگایا، بولا شیخ اجر سنا، ادھر منہ کرو، ادھر بیٹھو۔ تو میں نے کہا انا لست بصائم، یعنی انا لم اصم، میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، تم نے روزہ نہیں رکھا، لیکن یہ رسول اللہ کے ہر مہمان کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، تم نے روزہ نہیں رکھا، تم افطار نہیں کرو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ حضور کے چونکہ مہمان ہیں آپ، اس لیے آپ بھی بیٹھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ افطار کریں، یہ آپ سب کے لیے ہم نے مہمان نوازی کی ہے۔ آپ حضور کے مہمان ہیں، آپ حضور کے گھر سے آئے ہیں، جزاک اللہ، آپ حضور کے مہمان ہیں، تو اس لیے آپ آئیں اور ہمارے ساتھ آ کر آپ بھی افطار کریں۔ تو میں یہ بات جو چلی ہے، یہاں سے دوبارہ آ جائیے، ام معبد کے پاس سے رسول اللہ گزرے۔ کہاں سے گزرے؟ مدینہ شریف جا رہے تھے، راستے میں ہی یہ گھر آیا۔ ام معبد کے پاس سے حضور گزرے نا، اب جب سرکار وہاں تشریف لائے نا ام معبد کے پاس، توجہ پوری میری طرف کیجئے، آپ کی توجہ بٹے گی، میری توجہ بھی ہٹ جائے گی، پوری توجہ آپ اتنی توجہ دیجئے کہ یہ واقعہ صحیح ریکارڈ ہو جائے، اس کے بعد ہم سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیں اور پھر آپ بعد میں بھی سنتے رہیں۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوئی تو اس کی ریکارڈنگ اچھی نہیں ہوگی، آپ پوری توجہ دیجئے۔ ام معبد کے گھر کے پاس سے رسول اللہ گزرے، تو سرکار جب وہاں تشریف لے کر گئے نا ام معبد کے گھر، تو اس نے کہا کہ اگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو بڑی خوشی کے ساتھ میں آپ کی میزبانی کی سعادت حاصل کرتی، لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں، ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں، اگر کچھ ہوتا میرے پاس موجود تو بڑی سعادت سمجھتی اپنے لیے، اتنے سوہنے لوگ آئے ہیں تو کیوں نہ ان کی میں مہمان نوازی کروں، تو میں تو اپنے لیے سعادت سمجھوں گی، لیکن فی الحال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ پیش کر سکوں۔ اور اس نے کہا کہ ہمیں تو قحط سالی نے دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے، ہم تو خود محتاج ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں قحط سالی ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خیمے کے ایک کنارے، ایک گوشے کی طرف حضور نے دیکھا تو وہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، ایک وہاں پر بکری بندھی ہوئی تھی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ یہ بکری کیسی ہے؟ یعنی حضور نے کہا کہ تم نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بکری تو ہے ایک تمہارے پاس، یہ کیسی بکری ہے؟ تو اس نے کہا کہ کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے یہ چلنے سے قاصر ہے، بڑی کمزور سی، ڈھیلی ڈھالی سی ہے اور بالکل سوکھ گئی ہے، یہ چل نہیں سکتی۔ اگر یہ چل سکتی ہوتی، کمزور نہ ہوتی، تو دیگر جو بکریاں لشکر کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ گئی ہیں چرنے کے لیے، تو یہ بھی وہاں چلی آتی، لیکن یہ چونکہ چل نہیں سکتی، بالکل لاغر سی ہے اور کمزور سی ہے، اس وجہ سے یہ نہیں چل سکتی۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا کہ اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ آپ نہیں سمجھے، اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ تو اس نے کہا، ام معبد نے، اگر اس میں کچھ دودھ ہے تو شوق کے ساتھ آپ دو سکتے ہیں، آپ دو لیجئے دودھ، اگر اس میں دودھ ہے تو آپ نکال لیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، انہوں نے اس بکری کو لایا حضور کی بارگاہ میں۔ بکری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، اللہ اکبر، حضور نے نا اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ برکت والے ہاتھ ہمارے حضور نے اس بکری کی پشت پر لگا دیے، اس کے تھنوں پر ہاتھ رسول اللہ نے پھیرے۔
اس خشک کھیری والی بکری کے جو تھن تھے بالکل خشک تھن تھے، رسول اللہ کا بس ہاتھ لگنا تھا، بکری کے تھن جو ہے وہ دودھ سے فوراً بھر گئے. وہ بالکل لاغر سی تھی، وہ تھوڑی سی بھرنے لگی، وہ بھر گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دھویا اور پھر اس کے بعد دودھ اس کا اتنا دودھ نکلا. ایک بکری میں کتنا دودھ ہوتا ہے، لیکن صاحب اس پر ہاتھ رسول اللہ کے لگ چکے تھے، ایسا لگتا تھا کنیکشن رسول اللہ نے آب کوثر سے ملا دیا ہو. اللہ اکبر. ایسے تھنوں سے دودھ جاری ہوا، سارے برتن بھر گئے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے. جب سارے برتن دودھ سے بھر گئے نا، تو سارے برتن جب دودھ سے بھرے، رسول اللہ نے وہ دودھ پیا، آپ کے غلام ابو بکر نے پیا، اور جو دوسرے غلام تھے انہوں نے بھی دودھ پیا. ام معبد نے بھی دودھ پیا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچے کے لیے بھی دودھ اس نے رکھا، ساتھ میں بچہ بھی تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا. اللہ اللہ، کیسا بندہ آیا ہے، ہماری اس لاغر سی بکری کو بھی دودھ کر دیا، ہمارے سارے گھر کے برتن بھی دودھ سے بھر گئے. اللہ اکبر، کیسا برکتوں والا بندہ ہے. بس اسی خوشی میں تھے، کوئی بات چیت نہ کر سکے. اور یہ بات ہوئی، حضور نے دودھ پیا، آپ کے غلام نے پیا، اور اسی طرح سرکار آگے سفر کے لیے چل دیے. جب سرکار